السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا، اس سلسلے میں ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیل کا وجود ایک خالصتاً مذہبی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر استوار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریاست نے اپنا کوئی تحریری آئین نہیں بنایا، بلکہ وہ تورات اور تالمود کو اپنا آئین سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کے عالمی حکومت کے اس مذہبی عقیدے کے مقابلے میں اسلام نے بھی علامات قیامت اور آخر الزماں کے بارے میں اپنا ایک تصور دیا، جو وضاحت کے ساتھ قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری معرکہ خیر و شر یعنی ملحۃ الکبریٰ کے بارے میں بتاتا ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق یہ معرکہ اسی سرزمین میں برپا ہونا ہے جسے ارض شام کہتے ہیں، اور جس کے ایک حصے میں فلسطین یا موجودہ اسرائیل پر آخری محاذرائی ہوگی، جس میں آخرکار مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتے ہوئے آخر میں اس معرکے کے متعلق فرمایا ہے، اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخری وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں ایک ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 104۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو زمین میں منتشر کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ سورۃ الاعراف 168 آیت۔ قرآن پاک نے یہودیوں کے 2000 سال تک زمین میں بکھرنے اور پھر آخری معرکے کے لیے یروشلم میں جمع ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اس واپسی کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ یہ کون سی سزا جس کا اعادہ ہوگا؟ فرمایا، جب پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، وہ تمہارے ملک میں گھس کے ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یہ یروشلم کے پہلے ہیکل سلیمانی کی تباہی کا تذکرہ ہے، جب 569 قبل مسیح میں بابل کے حکمران بنو کندر دوم نے اس شہر کا محاصرہ کیا، جو 23 مہینوں تک جاری رہا۔ ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا، تمام اہل اور کارآمد لوگ غلام بنا لیے گئے اور پورا شہر زمین بوس کر دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر ہونے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر دوبارہ فضل و کرم کا ذکر کیا ہے۔ یروشلم میں واپسی کے بعد یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں اپنی دانس میں مصلوب کیا، تو اللہ نے بنی اسرائیل پر دوسری سزا مسلط کی، جس کا ذکر یوں ہے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ قرآن پاک میں درج ہے، یہ دوسری تباہی 70 عیسوی میں آئی۔ رومن جنرل ٹائٹس نے 20,000 فوجیوں کے ساتھ 14 اپریل 1970 کو یروشلم کا محاصرہ کیا، جو 4 ماہ 3 ہفتے اور 4 دن جاری رہا۔ 11 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا اور 97,000 کو غلام بنا لیا گیا، اور اب اللہ نے آخری معرکے کے لیے یہودیوں کو واپس یروشلم میں اکٹھا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بار اگر تم نے سرکشی کی تو سزا کے لیے بھی بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی پہلی تھی۔ یہ سزا کن کے ہاتھوں سے دی جائے گی، اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تفصیلاً موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بول کر کہے گا، اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ یہ ہے وہ آخری معرکہ جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اسی سرزمین فلسطین پر برپا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیش بندی کے طور پر اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی ایک سازش کے تحت ارد گرد آباد مسلمانوں کو قومیت کے نام پر مصر، شام، اردن، لبنان اور دیگر ریاستوں میں تقسیم کیا گیا اور ان میں عرب قومیت کی چنگاڑی سلگائی گئی۔ یہودیوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ جب تک مسلمان قومیت کے نام پر ان سے لڑیں گے تو شکست کھائیں گے، لیکن اگر وہ بحیثیت امت مسلمہ لڑے تو یہ جنگ اسرائیل کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔
اللہ کے بھی اپنے منصوبے ہیں۔ احادیث کے مطابق یہودیوں سے ہونے والی آخری لڑائی کی فاتح قوم نہ عرب ہوگی نہ عجم، عرب تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے لوگوں میں فارس والے ہلاک ہوں گے، پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ عربوں کی مکمل تباہی کا ذکر تو لاتعداد احادیث کا مستقل مضمون ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین پر جس قوم کے جھنڈے گاڑے جائیں گے وہ دریائے سندھ سے دریائے آمو کے درمیان آباد خراسان کی سرزمین سے آئیں گے۔ دو مختلف احادیث ہیں، ایک جگہ لفظ مشرق استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ خراسان۔ فرمایا خراسان مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ کے منصوبوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہودیوں نے عالمی طاقتوں کی مدد سے امت مسلمہ کو قومیت کے نام پر تقسیم کر دیا اور اطمینان سے اسرائیل کے قیام کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر اللہ نے اسرائیل کے قیام سے ٹھیک 9 ماہ قبل 14 اگست 1947 کو اسی خراسان و مشرق کے علاقے میں پاکستان نام کی ایسی ریاست قائم کر دی جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون نے 1967 کی جنگ جیتنے کے بعد پیرس میں فتح کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ یہ تقریر 1967 کے جیو کرونک میں چھپی ہے۔ دنیا بھر کی صہیونی تحریک کو پاکستان کی جانب سے خطرات سے خبردار رہنا چاہیے اور اب پاکستان ہمارا پہلا نشانہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظریاتی ریاست ہماری بقا کے لیے خطرہ ہے۔ پورے کا پورا پاکستان یہودیوں سے نفرت اور عربوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ عربوں کا دل دادا عربوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے وقت آ گیا ہے کہ عالمی صہیونی تحریک فوری طور پر پاکستان کے خلاف قدم اٹھائے۔ بھارت کے ہندو پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے بھارت پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے بہترین ملک ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈیوڈ کو صہیونیت ورثے میں ملی، اس کا باپ اس گروہ میں شامل تھا جنہوں نے عالمی صہیونی تحریک کے پروٹوکولز تحریر کیے تھے۔ ڈیوڈ بین 1906 میں ہی اس وقت جائفا میجیکا کر آباد ہو گیا تھا جب روس میں یہودیوں کے خلاف نفرت کا آغاز ہوا تھا۔ اسرائیل کے قیام تک وہ وہاں آباد ہونے والے یہودیوں کو فوجی انداز میں منظم کرتا رہا۔ یہی شخص تھا جس نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کے اعلان کی دستاویز پر دستخط کیے اور اسے متفقہ طور پر بلا مقابلہ اسرائیل کا وزیر اعظم چنا گیا۔ اسرائیل کی ریاست کے قیام کے فوراً بعد ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اس نے لوگوں کو اس وقت حیران کر دیا جب ہر یہودی گھر سے مسلح افراد برآمد ہونے لگے جنہیں اس نے تربیت دی تھی۔ یہ شخص اپنی موت تک اسرائیلی ریاست اور صہیونی تحریک کے لیے واحد مسلمہ رہنما رہا اور موت کے بعد بھی آج تک اس کی پالیسیاں اسرائیل کی ریاست کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس شخص نے 14 مئی 1948 کو وزیر بنتے ہی قائد اعظم کو ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا تاکہ سفارتی تعلقات کا آغاز کیا جا سکے۔ قائد اعظم جو پہلے ہی اسرائیل کو یورپ کی ناجائز اولاد کہہ چکے تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی جواب نہیں دیا بلکہ عرب اسرائیل جنگ جو اسرائیلی قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، پاکستان نے چیکوسلواکیہ سے 2,50,000 بندوقیں خریدیں اور لڑنے والے عربوں کو سپلائی کیں اور اس کے علاوہ اٹلی سے 4 فوجی طیارے خرید کر مصر کو مہیا کیے۔ جب پاکستان کی معاشی حالت دگڑ گوں تھی مگر پھر بھی قائد اعظم نے اسرائیل کے خلاف لڑنے والے عربوں کو مکمل مدد فراہم کی۔ اس کے بعد دوسری عرب اسرائیل جنگ جو 1967 میں ہوئی، پاکستان نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے اپنے 6 فائٹر پائلٹ بھیجے، جن میں ایک پاکستانی پائلٹ سیف الاعظم کو 4 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 1973 کی جنگ میں پاکستان نے فلسطینیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس جنگ میں مصر نے حیران کن فتح حاصل کی اور دنیا کی سب سے مضبوط اسرائیلی دفاعی لائن بارلیو لائن خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد 1982 میں جب اسرائیل لبنان میں داخل ہوا تو لاتعداد پاکستانی ان سے لڑنے کے لیے گئے، جن میں سے 50 پاکستانیوں کو اسرائیل نے بھی گرفتار کیا۔ اسرائیل سے آخری جنگ 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ہوئی، جس میں حزب اللہ کے صرف 70 لوگ شہید ہوئے، لیکن حزب اللہ کے حملوں نے اسرائیل کا مضبوط ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ریت کا گرموندہ ثابت کر دیا۔ وہ ڈیفنس سسٹم جس کی تمنا امریکی پینٹاگون بھی کرتا تھا۔ تل ابیب سمیت
اسرائیل کے 4 شہر خوف کے مارے خالی کر دیے گئے اور اسرائیلی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں اپنی شکست کا اعتراف کیا۔ اب تک ہونے والی 4 جنگوں میں اسرائیل نے صرف 1967 کی ایک جنگ جیتی۔ پہلی جنگ 1948 میں ہوئی۔ اردن نے برطانوی زیر تسلط مغربی کنارے پر چند دن میں ہی قبضہ کر لیا تھا۔ تیسری جنگ میں مصر نے اسرائیلی دفاعی لائن کا غرور خاک میں ملا دیا اور اپنا علاقہ بھی واپس لے لیا۔ اور چوتھی جنگ میں حزب اللہ نے اسے بدترین شکست سے دوچار کیا۔ جس ملک کا سائز اتنا ہو کہ اس کے ساحل سمندر پر 10 چھوٹے جہاز بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، جس کی اپنی کوئی فضائی حدود نہیں بلکہ وہ مشقوں کے لیے ترکی کی فضائی حدود استعمال کرتا ہے۔ پاکستان اور اسرائیل سے دوستی کی پنگیں بڑھانے کا خفیہ آغاز قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ کی طرف سے ہوا۔ ظفر اللہ نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو تو اسرائیل سے کوئی نفرت نہیں ہے، وہ اسے مڈل ایسٹ کا ایک کم اہم حصہ سمجھتی ہے، مگر حکومت مذہبی طبقے سے خوف زدہ ہے۔ اس نے اسرائیل اور پاکستان کے درمیان مستقبل میں رابطوں اور وفود کے تبادلوں کا بھی وعدہ کیا۔ یہ وہی وقت تھا جب پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے عرب علماء کے وفد سے ملاقات کے دوران اسرائیل کو ناسور قرار دیا تھا، اور اس کے بعد اگلے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے کولمبو کی ایشیائی ممالک کی کانفرنس میں اسرائیل کے خلاف تقریر کی تھی۔ قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ کے بعد حکومتی سطح پر رابطہ 1998 میں نواز شریف نے کیا، جب اس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک خفیہ خط تحریر کیا کہ ہم اپنی ایٹمی صلاحیت ایران کو نہیں دیں گے۔ مشرف کے دور میں بہت پیش رفت ہوئی اور دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ میں ملاقات بھی ہوئی، لیکن اس دوران یہی اسرائیل بھارت کے بہترین دوستوں کی صورت میں سامنے آیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے 12 اپریل 1981 کو امریکی سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا، امریکہ عرب ریاستوں سے کہے کہ وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بند کروائیں۔ یہ حقیقت بھی اب دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ 1980 اور 88 میں 2 دفعہ اسرائیلی فائٹر جیٹ کوہوٹا پر حملہ کرنے پہنچ چکے تھے تاکہ عراق کے آپریشن اوپرا کی طرح حملہ کیا جائے۔ اسرائیلی جہاز ہر دفعہ پرواز کے لیے تیار تھے، لیکن بھارت کے اعلیٰ حکام نے یہ کہہ کر منصوبہ مسترد کر دیا کہ اسرائیل کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اس کے بعد ہم پاکستان سے جنگ میں کود پڑیں گے اور پاکستان ہمیں نیست و نبود کر دے گا۔ سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور علاقائی اعتبار سے یہ آج تک کی مختصر تاریخ تھی۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو خود امریکی امداد پر پلتا ہے۔ 1985 سے لے کر اب تک امریکہ اس کو $3 ارب سالانہ امداد اور $8 ارب کے دیگر فائدے دیتا ہے۔ اب تک امریکہ اسرائیل کو $142.3 ارب نقد امداد دے چکا ہے۔ وہ اسرائیل جس کی دفاعی بارلیو لائن کو 1973 میں انور سادات کی فوج تباہ کر دیتی ہے اور جس کا ایئر ڈیفنس سسٹم 2006 میں حزب اللہ کے ہاتھوں نیست و نبود ہو جاتا ہے، جو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن بھارت کا دوست ہی نہیں، پاکستان مخالفت میں برابر کا شریک بھی ہے، آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں لکھتے ہیں، مگر اس کا ایک فائدہ بھی نہیں گنوا سکتے۔ اور اسرائیل پاکستان کو اس لیے تسلیم کروانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کے اسلام آباد میں اسرائیلی سفارت خانہ قائم کیا جا سکے، اور وہ اسرائیلی سفارت خانہ پاکستان میں جاسوسی کا ایک ایسا نیٹ ورک بنائے گا اور وہ پاکستان کو اندر سے توڑنے کی کوشش کرے گا۔ ابھی اس کو پاکستان کے اندر رسائی حاصل نہیں ہے، لیکن جب اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، سفارتی سطح پر وفود ملک میں آئیں گے اور عام شہری اسرائیل اور اسرائیل کے شہری پاکستان میں آئیں گے، تو اس طرح پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے شدید خطرات کا باعث بنے گا۔ اس لیے پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستانی عوام اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پاکستانی عوام نے کبھی بھی اپنے حکمرانوں کو کھلی چھوٹ نہیں دی۔ یہ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب پاکستان کی عوام چاہیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام کبھی بھی اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ۔